बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुतनाज़ फैसला आया है, हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ी असाबी जंग का आगाज़ किया गया, जिसमें टीवी चैनल्स के एंकर्स और मुख्तलिफ तज्ज़िया कार डिजिटल मीडिया क्रिएटर इस्तेमाल हुए और ऐसा तासर दिया गया जैसे आनन फानन तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है। एक हंगामी इजलास कल तलब किया गया था और आज अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के मेंबरान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और लोटे बनाने का मनसूबा किस तरह बगैर नाकाम नजर आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त मरियम नवाज पंजाब के अंदर आल इन आल है। तासर यही है कि ताकतवर हल्के और मरियम नवाज एक पेज पर है, लेकिन आज एक ऐसी हैरान कुन डेवलपमेंट हुई है जिससे ये तासर थोड़ा सा जायल होना शुरू हुआ है। मरियम नवाज को बड़ा झटका लगा है और एक बड़ी आम खबर सामने आई है। खबर तो कल की है, लेकिन ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान के साथ तहरीक इंसाफ ने राब्ता किया है और उन्होंने तहरीक इंसाफ को ग्रीन सिग्नल दिया है। शेर अफजल मरवत ने अचानक हैरान कर दिया है और तहरीक इंसाफ का साथ देने का आप समझें कि अमली तौर पे ऐलान है। इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तब्दील करने के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो है मौलाना फजल रहमान। उनको चूँकि हिस्सा वफाक से नहीं मिला, उनके साथ बेवफाई की गई, तो अब वो जो डाके का माल है उसके अंदर मखसूस नशिस्तों की सूरत में उनको हिस्सा मिल गया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अगर उनको हुकूमत मिल जाए या वहाँ से बड़ा हिस्सा मिल जाए तो वो भी कभी उन्होंने ना तो नहीं की। यानी जो शोरबे के साथ खुद ब खुद बोटी आई हो, मौलाना उसे हमेशा जायज़ समझते हैं और थोड़ा सा हाथ लगा के नीचे गिरानी भी पड़े तो उसको भी वो उनका जो अमल है वो जायज़ बताता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ ने उनसे रब्ता किया और मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का तख्ता उलटना ये उनके बिल्कुल जो है वो किसी तरह मफाद के अंदर नहीं है। यानी वो इस पर कोई इस तरह का तासर नहीं रखते, उनके अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है। ये बड़ा हैरान कुन है। जो सोर्सेज ने क्लेम किया है वो उन्होंने बताया कि पीटीआई ने अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से जब रब्ता किया तो पीटीआई की अमीर हुकूमत ना गिराने की दरख्वास्त की गई तो मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई को केपीके हुकूमत गिराने में अदम दिलचस्पी का इजहार किया। अब अभी तक तो ये बड़ी हैरान कुन बात होगी। अगर उन्होंने अदम दिलचस्पी का इजहार किया तो इसका मतलब है कि हुकूमत तब्दील करने का बगैर मनसूबा ही कोई नहीं है। ये एक असाबी जो है वो जंग है। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान ने जो गुज़श्ता रोज जेल के अंदर जो बातचीत की है उसके बाद जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने इमरान खान के ट्वीट को शेयर किया है। ना सिर्फ शेयर किया है बल्कि साथ उन्होंने एक बड़ा आम कमेंट दिया है। इससे ये भी एक बहुत हैरान कुन बात है कि शेर अफजल मरवत ने इमरान खान की स्टेटमेंट को इंडोर्स किया है। अब वजह उसकी ये है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त MNAs MPAs हैं वो इमरान खान की ट्वीट शेयर नहीं करते, वो इतना वजन नहीं उठा सकते। लेकिन शेर अफजल मरवत ने ना सिर्फ वो वजन उठाया बल्कि साथ उन्होंने कहा है, जब इमरान खान ने कहा है कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा तो इस पे वो मरवत साहब जो है वो जोश में आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जेल की काल कोठड़ी में रह लूंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मेरा तमाम लोगों को पैगाम है कि सबको ऐसी गुलामी पर कैद को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर आज़ाद ही नहीं है तो फिर ऐसी रिहाई का क्या फ़ायदा। इलामा इकबाल का शाहीन ऊंचा उड़ता है, वो किसी का गुलाम बनकर नहीं रहता। मुर्शद इमरान खान। तो ये उन्होंने जो स्टेटमेंट है उसके साथ ट्वीट की है और ये बड़ी हैरान कौन है कि वो इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि भाई मैं तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, मुझे मेरे साथ ज्यादती हुई है और मुझे बगैर किसी वजह के जो है वो जाके इमरान खान के कान भरे गए और मुझे निकाला गया। लेकिन आज जो सबसे बड़ी हैरान कुन बात है ना, कुछ साफी ऐसे होते हैं जब वो खबर दें तो पता होता है कि ये किसके बंदे हैं, किसके टाउट हैं या किसके वो हैं और फिर वो खबर क्या दे रहे हैं। अब कुछ दिनों से नून लीग की पंजाब और वफाक की खास तौर पर पंजाब मरियम नवाज को खिलाफ जो है वो माहौल गर्म होना शुरू हो गया है।
یعنی وہ لوگ بھی بات کر رہے ہیں میڈیا کے اندر جو سمجھے جاتے ہیں کہ کسی اور کے بندے ہیں، اور وہ پہلے وفادار سمجھے جاتے تھے شریف خاندان کے، اور چونکہ ایک پیج چل رہا ہے، جب ایک پیج چلتا ہے تو پھر وہ بندے ایک پیج پہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ آج انصار عباسی ان میں سے ایک بڑے عام کردار ہے جن کو صحافت کے اندر ایک ٹاؤٹ نما سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے مریم نواز نے یہ جو نام تبدیل کی ہے مختلف پروجیکٹ سے، اس پر نہ صرف تنقید کی ہے بلکہ وہ بڑی عام طریقے سے اس پہ بات کی ہے۔ میں تھوڑا آپ کو نا ان کا چونکہ ایک طریقہ ہوتا ہے خبر کا تو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور انصار عباسی کا مریم نواز شریف کے خلاف ایک خبر لگانا اور اس انداز میں اس کو کرنا، یہ بہت معنی خیز ہوتا ہے، یہ میں اس کو نارمل نہیں سمجھتا۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں پنجاب کا نیا نام صوبہ مریم و نواز۔ انصار عباسی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پنجاب اب ایک صوبے کی بجائے خاندانی جاگیر میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، ہم تو پہلے یہ بات کر رہے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ باقاعدہ اعلان کر دیں کہ پنجاب کا نام بدل کر صوبہ مریم و نواز رکھ دیا گیا ہے۔ جب ہر دوسرا منصوبہ یا تو نواز شریف کے نام سے منسوب ہو یا مریم نواز کے، تو پھر پنجاب کو اپنے نام سے ہی منسوب کر دیں۔ ابھی کل یہ خبر آئی کہ لاہور کے جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام تبدیل کر کے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ صرف ایک نام کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک سوچ کی عکاسی ہے۔ وہ سوچ جو سمجھتی ہے کہ عوامی خدمت بھی ذاتی تشہیر کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ نواز شریف اور مریم نواز کے نام پہلے ہی کئی پرانے اور نئے پروجیکٹس منسوب کیے جا چکے ہیں۔ مریم نواز حکومت کی طرف سے سال 2025-26 کا 5300 ارب کا جو بجٹ پیش کیا گیا، اس میں 13 نئے پروجیکٹس کا نام میں نواز شریف اور مریم نواز کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اصل خدمت تختیوں میں کی گئی نواز شریف کے نام پر 7 اور مریم نواز کے نام پر 6 منصوبے رکھے گئے، گویا تختیاں گنے تو کارکردگی خود بخود ظاہر ہو جائے، یعنی کارکردگی کے بھی سوال اٹھایا ہے انصار عباسی جیسا بندہ۔ نواز شریف کے نام سے 72 ارب روپے کے اخراجات سے پہلا سرکاری اسپتال، وہ آگے انہوں نے نام دیے کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ، سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، قصور میں میاں نواز شریف انجینئرنگ یونیورسٹی، پنجاب کے 10 ڈویژن میں نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس فار ارلی چائلڈ ایجوکیشن، نواز شریف آئی ٹی سٹی، اور پھر نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ، اس طرح کے جو منصوبے ہیں۔ اور مریم نواز کے بھی وہ سارا کر کے تو انہوں نے پھر وہ ساری باتیں کی ہے کہ یہ ذاتی تشہیر ہے، یہ اس طرح ہے، برانڈنگ کمپنی بن کر رہ گئی ہے۔ عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم تختی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر تالیاں بجاتے ہیں، لیکن معیار کارکردگی شفافیت کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں تختی نہیں خدمت چاہیے، نعرہ نہیں نتیجہ چاہیے۔ مریم نواز صاحب کو چاہیے خدمت کریں، شہرت خود آ جائے گی۔ تو یہ بڑی حیران کن ہے، یعنی آپ کے لیے شاید بہت سارے لوگوں کے لیے نارمل بات ہو، لیکن انصار عباسی جیسا بندہ صحافت میں جس کو ایک ٹاؤٹ سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کا اس اینگل سے بات کرنا، اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز کے ان اقدامات پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جا رہا۔ یہ بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اختلاف رائے برداشت نہیں کر سکتی۔ 1 سال پہلے وہ اجلاس کے اندر، پنجاب اسمبلی میں پورا 1 سال وہ اجلاس میں آئی نہیں ہے۔ 1 سال پہلے آئی تھی، جب آئی تھی تو وہ چونکہ مخالفت بیان نہیں کر سکتی، وہ کہتی ہیں بالکل ڈکٹیٹرشپ ان کے مزاج میں ہے، تو اس وقت 14 پی ٹی آئی کے اراکین کو معطل کیا گیا تھا۔ اور اب 1 سال کے بعد بجٹ سیشن میں آئی ہے تو 26 اراکین کو نہ صرف معطل کیا گیا بلکہ ریفرنس بھیج کے اب ان کو پنجاب اسمبلی سے نکالا جا رہا ہے، اور وہ نکال رہے ہیں جو خود فارم 47 کے تحت آئے ہیں۔ یہ حالات ہیں اس وقت، یہ معاملہ ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ، اور اب ساری جو گرپ ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے۔ اس کے اندر 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی چونکہ تمام ادارے اب کنٹرول میں ہیں، تو اب اگر عمران خان کو رہا بھی کر دیا جائے اور وہ سیاسی تحریک چلائیں بھی تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ یعنی فیصلے تو مرضی کے ہوں گے، ساری چیزیں تو وہ کر دینا چاہیے تاکہ مزید ان کی مقبولیت میں شاید اس طریقے سے کمی ہوگی، اضافہ نہیں ہوگا، یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے بڑا مضبوط کر لیا سسٹم، اور اب اگر ان کو نکالا تو یہ رنگ میں بھنگ پڑ جائے گی، تو ابھی ان کو نکالنا جو ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔
تو یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں. کیس کس طرح کا ہے یہ سب کو پتہ ہے ان پر جو بنائے گئے. اب تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کل کہ ہنگامی طور پر یہ جو بات ہو رہی ہے، اتنے لوٹے ہو گئے ہیں، اتنا یہ ہو گیا ہے، تو پھر فوری طور پر ان تمام اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی کو جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر طلب کیا گیا. اب کل یہ بتایا گیا کہ پارلیمانی پارٹی نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے بعد وفاداریاں تبدیل ہونے کے خدشے کے پیش نظر اراکین اسمبلی سے ایک بار پھر وفاداری کا حلف لینے کا فیصلہ کیا ہے. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہے، جس میں تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو شرکت کی ہدایات کی گئی ہیں. مخصوص نشستوں اور صوبے کے سیاسی صورتحال مشاورت کی جائے گی، اور جبکہ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی سے دوسرے پارٹی میں شمولیت نہ کرنے کا حلف نامہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اسمبلی کے 35 آزاد ارکان سے حلف نامہ لیا جائے گا. پی ٹی آئی نے الیکشن کے بعد پھر ارکان اسمبلی سے حلف لیا تھا اور اب دوبارہ لیا جائے گا. اب آج یہ فیصلہ کن ہے، تھوڑی دیر بعد یہ ساری چیزیں کھل کے آ گئی ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کی اسلام آباد پہنچ چکی ہے. کسی کے بغیر ابھی اغوا ہونے کی کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں ہے. درپردہ کچھ رابطے وغیرہ ان کی اطلاعات کچھ دنوں سے آ رہی ہیں، لیکن ان کی بھی ابھی تصدیق اس طرح سے براہ راست نہیں ہو سکی. تو اگر یہ تمام اراکین یہاں پہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور کوئی بڑا دباؤ پیدا نہیں ہوتا، اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کے مفاد میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہے. اگر وہ خاتمہ کریں گے تو وہ تحریک انصاف کے پاس تحریک چلانے کے علاوہ کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں رہ جائے گی، اور پھر معاملات مستقل سڑکوں پہ چلے جائیں گے. تو یہ ایک اعصابی جنگ ضرور ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کے چند کوئی اراکین 2 4 6 یہ ہو جائیں، ورنہ کوئی بڑی تعداد کے اندر لوٹے بننے کا کوئی امکان بظاہر وہ تو کچھ بھی سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکا، یعنی لوگ قائل نہیں ہوئے. تو وہ جو ایک منصوبہ یا جو ایک پرپوزل نظر آ رہی تھی وہ بظاہر ناکام نظر آ رہی ہے. باقی ابھی اجلاس کے اندر کیونکہ شروع نہیں ہوا جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن جو وہاں لوگ موجود جن سے میری بات ہوئی ہے کہ وہ تقریباً بہت بڑی تعداد چونکہ اراکین کے پہنچ گئی ہے. تو یہ اشارہ ہے کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ شاید لوٹا بننا اب پی ٹی آئی کے ان اراکین کے لیے مشکل ہو گیا ہے. باقی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.